ہر بندہ دعا کرتا ہے دل سے آنسوں کے ساتھ رات کے اندھیروں میں، لیکن ہر دعا فوراً قبول ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ لیکن جب دعا قبول نہ ہو تب صبر کرنا وہی ایمان کی اصل پہچان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بہترین ہو۔ یہ آیت انسان کے صبر کا امتحان لیتی ہے۔ جب ہر دروازہ بند ہو، جب ہر آس ٹوٹی ہو، تب بھی جو اپنا یقین اللہ پر قائم رکھتا ہے وہ اللہ کا سب سے قریبی بندہ بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی ایک ایسی مثال پیش کی جو رحمت کا سمندر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اٹھ اٹھ کر دعا کرتے تھے، سجدوں میں گر گر کے روتے، لیکن کبھی بھی نفرت یا شکوہ نہ کیا۔ انہوں نے صبر کا اثر خوب دکھایا جب ان کا اپنا شہر چھوڑا گیا، جب لوگوں نے پتھر مارے، جب اپنے چھوڑ گئے، پھر بھی ان کی زبان پر صرف ایک ہی دعا تھی، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں۔ آزمائش صرف چند دن کا امتحان نہیں ہوتی، کبھی کبھی سال بیت جاتی ہے لیکن درد ختم نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کہتا ہے، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ وعدہ ہے رب کا، آپ کے آنسو صرف ضائع نہیں جائیں گے۔ ہر وہ لمحہ جو آپ نے صبر کے ساتھ گزارا ہے اس کا اجر آپ کو ضرور ملتا ہے۔ کہیں بار بار ہم دعا مانگتے ہیں لیکن اللہ رک کر قبول کرتا ہے تاکہ ہم اس وقت تک صبر کریں جب ہم اس دعا کے لائق بن جائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جب بندہ دعا کرتا ہے اور اس میں خیر ہوتی ہے تو اللہ اس کو دیتا ہے، اگر اس میں اس وقت خیر نہیں ہوتی تو اللہ اس کو کسی بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ تو دعا کا جواب ہمیشہ ہوتا ہے، یا تو فوراً یا بعد میں یا کسی مصیبت کو ٹال کر۔ قرآن کہتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بنا حساب دیا جائے گا۔ بنا حساب مطلب یہ کہ اللہ کے نزدیک صبر اتنا عظیم عمل ہے کہ اس کے لیے کوئی معیار نہیں۔ صبر کرنے والا بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ آخرت میں جہاں ہر چیز کا حساب ہوگا وہاں صبر کرنے والوں کے لیے ڈائریکٹ جنت ہوگی۔ صبر اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں توکل نہ ہو۔ جب بندہ کہتا ہے، یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آتا لیکن مجھے یقین ہے کہ تو میرے لیے بہترین کر رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ صبر کا بلند ترین مقام ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے، جب ہر طرف سے اندھیرا ہوتا ہے، جب ہر دعا بے اثر لگتی ہے، تب بھی بندہ سجدہ کرے، رونے لگے اور صرف اللہ سے کہے، یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں لیکن تو ہی میرا سب کچھ ہے۔ یہ کلمہ اگر دل سے نکل جائے تو سمجھ لو کہ صبر کا اصل امتحان پاس ہو گیا۔ یا اللہ جن لوگوں کے دل ٹوٹے ہیں، جنہیں ہر جگہ سے ٹھکرا دیا گیا ہے، جن لوگوں کی ہر دعا رو کر مانگی جاتی ہے، ان سب کو صبر کا وہ مقام عطا فرما جہاں ان کا یقین کبھی نہ ہلے، ان کا راستہ کبھی نہ چھوٹے، اور تو انہیں اپنے رازداروں میں لکھ لے، آمین۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں، دعاؤں کا جواب نہیں ملتا، لوگ سمجھتے نہیں اور زندگی کا بوجھ حد سے زیادہ لگنے لگتا ہے۔
لیکن اس وقت ایک بات یاد رکھنا، تمہارے آنسو زمین پر گرتے ہیں لیکن اللہ کے عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ جو درد تمہیں توڑ رہا ہے وہی تمہیں اللہ کے قریب کر رہا ہے، جو تکلیف تمہیں رلا رہی ہے وہی تمہیں اللہ سے ملوا رہی ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روتے نہ ہوں، صبر کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ روتے بھی ہوں اور سجدہ بھی نہ چھوڑتے ہوں۔ اور یاد رکھیے، جب ہر کوئی چھوڑ دیتا ہے تب اللہ شروع کرتا ہے اپنا کرم۔ وہ آپ کو ایسی جگہ سے راہ دے گا جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو صبر کریے، سجدہ مت چھوڑیے، دعا سے منہ نہ موڑیے اور یقین رکھیے کہ رب آئے گا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔